دور جاہلیت میں آپ مکارم اخلاق، صفات حمیدہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی حامل و مالک تھیں، اور ان ایام میں بھی آپ کو طاہرہ اور سیدہ قریش کہا جاتا تھا۔ آپ کی فکر و نظر، عقل و شعور، تہذیب و تمدن، خیالات و تصورات تمام کے تمام پاک و پاکیزہ تھے، اور آپ آغاز زندگی سے انتہائے زندگی تک طاہرہ تھیں اور ہر اعتبار سے سیدہ قریش ٹھہری، اور پیغمبر گرامی اسلام کے لیے ایسی ہی رفیق حیات شایان شان تھیں جو خود ہر اعتبار سے طاہرہ ہوں۔ مزاج کی یک رنگی، خیالات کی یکجہتی، فکر و نظر اور قول و فعل کی ہم آہنگی سیدہ طاہرہ اور سید المرسلین رسول گرامی اسلام کی بے مثال ازدواجی زندگی کا سنہرا باب ہے۔ آپ کے تاریخی اقدامات میں یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد اور مرسل اعظم کی زوجیت میں آنے کے بعد اسلامی تاریخ کا آپ کے گرد طواف کرنا، پیغمبر اسلام پر سب سے پہلے ایمان لانا، سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کا ساتھ دینا اور پیغمبر کے ساتھ نماز ادا کرنا، 25 برس کی مسلسل آواز وحی کو سننا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر نسل مبارک کی امین الکوثر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو گود میں لے کر 3 سال تک شعب ابی طالب کی قید میں اور ساری جمع پونجی اسلام کی بنیادوں پر خرچ کر دینے والی تاریخ ساز خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پر آدمیت و انسانیت کو ناز ہے۔ آپ نے انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی حفاظت فرمائی۔ اسلام کو ناز ہے کہ انہوں نے اس وقت اسے قبول فرمایا جب کوئی اسے جاننے اور ماننے کو تیار نہ تھا۔ دنیا کی ہر شریف بیٹی، اطاعت گزار بیوی اور مقدس ماں کو ناز ہے کہ انہوں نے ہر دور میں عورت کی شرم و حیا، غیرت و خودداری اور پیار و محبت کے جوہر کا تحفظ کیا۔ ہر دور کی بچیوں کو ناز ہے، بیٹیوں کو ناز ہے کہ ان کی گود میں وہ بچی پلی جو وقار نسواں کا عنوان بنی، اور رشد و ہدایت کو ناز ہے کہ 11 خلفاء کی ماں بنی، 11 ائمہ کی ماں بنی۔ قرآن کو ناز ہے کہ آپ کے بطن اطہر سے مفسر انہوں نے جنم لیا۔ کعبہ کو ناز ہے کہ تقدس کے محافظ ملے، آغوش نبوت کو ناز ہے کہ زینت ملی، اور جناب ابو طالب کو سلام اللہ علیہ کو ناز ہے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ اللہ کی رضا کا آئینہ دار بنا دیا۔ آپ روزانہ ہزاروں درہم غرباء و مساکین میں تقسیم فرماتی تھیں، اور آپ کے بعد سرور کونین تواتر سے اور مسلسل غرباء اور مساکین کی مدد کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ نے مجھے ان لوگوں سے حسن سلوک کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ اگر خاندان کے حوالے سے بات کی جائے تو عرب کی مایہ ناز شہزادی مومنین کی قابل احترام و اکرام ماں، سعادات اعظام کی لائق اور صد افتخار جدہ و ماجدہ، عرب کے مشہور شہر مکہ کے ایک معزز، باوقار اور علمی خانوادہ میں عام الفیل سے 3 سال قبل اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال کبیر السن تھی۔ عرب کے نجس معاشرہ میں جو چند گھرانے عزت و شرافت کی باوقار زندگی بسر کر رہے تھے اور بت پرستی و شرک سے دور رہ کر ادیان الہی کے پیرو تھے،
انہی میں ایک محترم گھرانہ جناب خویلد کا بھی تھا، جو 3 پشتوں بعد چوتھی پشت میں خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ شرافت و کرامت، خیر و برکت، فضل و شرف اور امارت و سعادت میں یہ خاندان پورے عرب میں معروف تھا، اور بنی ہاشم کے بعد عرب کا قابل ذکر خاندان تھا۔ خاندان خویلد ہر دور میں اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا رہا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے والد محترم حضرت خویلد ہمیشہ ہر معاذ پر اجداد مرسل اعظم کے ساتھ رہے۔ جناب خویلد کی یہ معاونت اور اعانت ہمیشہ بنی عبد مناف کے حق میں سود مند ثابت ہوئی، اور وہ اپنے خاندان کے ممتاز سردار اور نمایاں خصوصیات کے حامل تھے۔ آپ کے 2 بھائی نوفل اور عمر بھی سردار تھے، جن کی سرداری پر قبیلہ بنی اسد کو ناز تھا۔ ان دونوں رئیسوں اور سردار بھائیوں کی وجہ سے حضرت خویلد کے بازو جو ہیں وہ بے حد مضبوط تھے، اور ان 3 سرداروں کی موجودگی میں بنی عبد مناف اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی کا آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی محال تھا۔ تو یہ خاندان ہے اس سیدہ دارین کا۔ جناب خدیجہ ایک عظیم محسنہ اسلام ہیں، اور اگر آپ کی تجارت کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے گفتگو کی، اب دوبارہ چند چیزیں جو ہیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ جناب خدیجہ بے حد صاحب شرافت اور بے پناہ مال کی مالک تاجرہ خاتون تھی۔ ان کا مال ملک شام تک جایا کرتا تھا۔ پورے رؤسائے قریش کا جتنا مال تجارت جو ہے ہوا کرتا تھا، اتنا مال تجارت تنہا جناب خدیجہ کا ہوا کرتا تھا۔ یعنی قریش کا تمام تر مال اکٹھا کر دیا جائے تو اتنا تنہا جناب خدیجہ کا مال ہوا کرتا تھا۔ آپ لوگوں سے اجرت پر کام لیا کرتی تھی اور شرکت منافع پر مال دیا کرتی تھی۔ یہی الفاظ ابن ہشام طبری صاحب اصابہ تاریخ خمیس اور فصول المہمہ کے بھی ہیں۔ تمام مورخین اسلام نے آپ کی پاکیزگی اور پاکیزگی نسب، پختگی شعور اور کمال عقل کا و یک زبان احتراف کیا ہے، اور سب کو تسلیم کیا ہے کہ آپ صاحب رائے، صحیح الفکر، عالی ظرف، وسیع النظر، بلند کردار اور باوقار اور قابل رشک اور اتباع سیرت مبارکہ رکھنے والی ایک عظیم خاتون تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی حوالے سے اگر آپ کا تذکرہ کیا جائے تو بہت سارے علمی مذاکرے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ عزت و دولت کی مالک خدیجہ علم و عرفان کی زندگی بسر فرما رہی تھی۔ دنیا جہالت و جاہلیت کے اندھیروں میں تھی، اور کتب سماوی اور علوم لدنی کے درمیان جناب خدیجہ کی شمع حیات روشن تھی۔ آپ علمی مباحثہ فرمایا کرتی تھیں، اور جید علماء کتب آسمانی اور اخبار یہود سے آپ کے علمی مباحث جاری رہتے تھے۔ آپ کے خاندان کو صرف سعادت و سرداری اور سروری ہی کا فخر حاصل نہیں تھا، بلکہ اس خاندان میں زمانہ قدیم سے علم بھی خیمہ زن تھا۔ ورقہ بن نوفل جیسی شخصیت غیر معروف نہیں۔ آپ سیدہ خدیجہ طاہرہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور کتب سماوی کے جید عالم تھے۔ ان کے ساتھ علمی مذاکرے، آسمانی کتابوں کے تذکرے، صحف انبیاء کے چرچے ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی تلاش و جستجو، حقیقت کی دریافت کا شوق اور مسلسل تگ و دو اور غور و فکر کی نورانی تڑپ صفحات تاریخ میں بکھری نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ مشیت الہی میں بھی قدم قدم پر آپ کی تلاش و جستجو اور ذوق تحقیق کو سہارا دیتی رہیں۔